मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त काफ़ी उम्मीदें थीं और एक मुस्बत किस्म की फ़िज़ा भी बनी हुई थी, लेकिन यकदम फिर उसके बाद काले बादल छा गए। ये लाइन कटी क्यों? इस वजह से कि आपकी पार्टी के अंदर जो है इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी, विच आई अस्यूम हो नहीं सकता कि जब चीफ मिनिस्टर मौजूद हो, जब पार्टी का सरबराह मौजूद हो तो पार्टी की लाइन वही होगी, या दूसरी साइड के दिल में तब्दीली आ गई है, क्या हुआ? नहीं, वो देखो, ट्रस्ट डेफिसिट तो है और ट्रस्ट डेफिसिट समझे कि जी हर लेवल पे मौजूद है और वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करने के लिए स्ट्रगल हम कर रही है। ट्रस्ट डेफिसिट ना हो और इब्तिदा हो जाए, क्योंकि देखिए 1000 स्टेप्स की भी अगर आपने जर्नी है तो ये पहला स्टेप तो लेना होगा, वहाँ से इब्तिदा होगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये इसलिए हुआ था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब की रिहाई हो जाएगी। वो आखिरी केस था जिसमें खान साहब को बेल मिलनी थी और खान साहब को बेल ना मिली जब उस वक्त, तो उसको अचानक एक और केस में अरेस्ट करना, इससे मेरा ख्याल मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी तरफ से इज्तनाब फिर बढ़ता गया, क्योंकि ज़ाहिर अगर इमरान खान को वो रिलीफ नहीं मिली जिसकी आपको तलाश थी तो फिर कदम आपने ही पीछे किया होगा ना? नहीं, वो तलत साहब देखे, इस मुकाम तक पहुंचना है, कंटेक्ट इस्टेब्लिश करना, और जबकि स्पेशल आपका कई अरसा से एक इख्तिलाफात रहे हों जिस भी हल्के के साथ हो, फिर एक मरतबा कंटेक्ट आपका इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद डिसकनेक्ट हो जाए, तो फिर वापस कनेक्ट होना में टाइम भी लगता है और दोबारा कोई स्टेप लेने पड़ते हैं। फिर शिकवे शिकायत बीच में आ जाते हैं, कुछ लोग भी ऐसे पड़ते हैं जो आपको करीब आने नहीं देते। तो इसलिए उसके बाद कोई खातिर ख्वाह कंटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो ये आज़म सवाती साहब जैसे जो लोग हैं जब आते हैं मीडिया के ऊपर, फिर मीडिया के अंदर एक हाइप डेवलप होती है, फिर वो इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर वो हफ्ते में से एक तारीख़ चुनते हैं या दिन चुनते हैं कि बुध को यूं होगा, जुमरात को यूं होगा। अब आप तो पुराने खिलाड़ी हैं ना इस तमाम मैदान के, हम आपको देख रहे हैं कि आप उस वक्त से इस मामलात को देख रहे हैं इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से। जी, थैंक यू। लेकिन जो हाइप डेवलप होती है ये फिर क्या है? ये अपनी नहीं, इख्तरा वो है? खान साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया है कि मैंने तो किसी को अथॉरिटी नहीं दी है कि मेरे बिहाफ से डील के लिए आप कोई मुज़ाकरात करें। डील नहीं, राब्ते और के लिए। डील इज़ ऑफ द टेबल। वो ये नहीं कह रहे कि जी मेरे साथ मुज़ाकरात करो तो मैं कब बाहर निकलूँ, क्योंकि खान साहब अपने रिहाई का जिक्र ही नहीं करते। एंड हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी ओपन, वेरी सिंपल, अनएम्बिगुअस कि मैं कानूनी प्रोसीजर फॉलो करके मैं बाहर निकलूँगा। और हम अदालतों से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि आज़ाद अदलिया हो और हमारे आज़ाद मनश जजेस हमारे केसेस सुने तो इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन शॉर्ट ऑफ इट, उन्होंने अपने तरफ से खान साहब को शायद ये कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से, तो खान साहब ने उनको मना नहीं किया कि जी आप ना करें। लेकिन एज़ वी स्पीक उनका भी कोई कंटेक्ट नहीं है। मेरी से बात हुई थी उनका। ये हाइप जब डेवलप होती है तो उससे तासुर ये मिलता है कि आपकी जमात के अंदर से आवाज़ें मुख्तलिफ आ रही हैं। अब आप अपनी जमात को हाईएस्ट लेवल के ऊपर इमरान खान के बाद रिप्रेजेंट करते हैं और बाज़ जगहों पर आपको ये बात दोहरानी भी पड़ी, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो बीच में से जब कोई एक शॉर्टकट लेके सामने आता तो लगता है कि जमात के अंदर से लोग समझते हैं कि जी ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, ऐसा हो जाता है और लोग प्रिज्यूम करते हैं। और बड़ी पार्टियों में यही होता है कि जब एक बड़ी पार्टी हो और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो, बल्कि आपको मालूम है कि इस वक्त फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे हर जगह जो है अगर बात हो रही है तो वो पीटीआई की हो रही है। और ख़ासकर जिस वक्त आप डायलॉग की बात करो तो हर बंदा बड़े एक होप के साथ उसको सुनता भी है और कोशिश भी करता है। हर बंदे की कोशिश भी है कि ये आगे बढ़े, इसमें प्रोग्रेस हो। लेकिन पार्टी की जो पॉलिसी एज वी स्पीक, एज वी अप नाउ, खान साहब ने कहा है दो चीज़ें बड़ी क्लियरली है। खान साहब ने कहा मुल्क भी हमारे, फ़ौज भी हमारी है, और मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। और मैं अपने लिए नहीं चाह रहा, मैं मुल्क, कौम, जमहूरियत की खातिर कह रहा हूँ। तलत साहब इस वक्त मुल्क की हालत देखे, इस वक्त अपनी इकानमी देखे, इस वक्त जमहूरियत देखे, इस वक्त अदलिया देखे, ये मैं नहीं कह रहा, ये 25 करोड़ अवाम ही कहेंगे। और मैं कहता हूँ जो इक़्तिदार में है, आप उन लोगों से भी पूछे तो वो भी यही कहेंगे कि यस ऐसे हालात हैं। कहाँ पे हालात हैं? देखो, आपको शायद नज़र आ रहे हों, लेकिन हम हुकूमत के लोगों से बात करते हैं, वो इकानमी के हवाले से हालात जो हैं निस्बतन बेहतर हैं। पॉलिटिकल चैलेंज जो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से आ रहा था उसकी हालत ज़ाहिर हमारे सामने है। आपका कायद जेल के अंदर मौजूद है, पार्टी के अंदर से कन्फ्यूजन की आवाज़ें नज़र आती हैं, स्ट्रीट एजिटेटेड नहीं है, तो कहाँ पे चैलेंजेस हैं? लेकिन आपके ज़ाविये से हम समझते हैं
ایک آپ نے جو بات کی میں ذرا پہلے چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں میں ایسے ہوتا ہے، بس احترام ہم نے بہت بڑی بڑی پارٹیوں کا تجزیہ کیا ہے اور ہم نے کوریج بھی کیا ہے، آپ خود اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بڑی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا. بڑی پارٹیوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ دائیں سے کوئی آ رہا ہے بائیں سے آ رہا ہے. یہ ان پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر مرکز جو ہے یا کمزور ہو یا ڈھیلا ہو. کوئی ایسی جماعت بتا دیں جس کے اندر سے ایسے اٹھ کے لوگ سامنے آ جاتے ہوں. پہلے تو طلعت صاحب میں یہ اس بات کا ذکر کروں گا جو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں حکومت بے شک یہ ایڈمٹ نہ کرے، یہ کہیں گے حالات اچھے ہیں، آپ کو یہ کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یس پٹ یور سیلف ان دا شوز آف دا جنرل پبلک اینڈ تھنک اوور اٹ ویدر اور ناٹ دیٹ از دا کیس، تو وہ 100% یہ کہیں گے کہ یس ملک کے کا حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو انسرٹنٹی ہے، پولرائزیشن ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے، وہ ایڈمٹ کریں گے. جہاں بڑی پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کی مثال لے لیں، اس وقت 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت دے ہیو میڈ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. 8 گورنمنٹ میں ہیں اور 6 ہم اپوزیشن میں. جو گورنمنٹ میں ہے جب بسائڈز 3 پولیٹیکل پارٹی، باقی کے پاس ایک سیٹ ہے. آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بٹائیں تو یہ زیادہ تر ایک فیملی بیس اور فیملی اورینٹڈ، بزنس اورینٹڈ ٹائپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس میں نہیں، ان میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، وہ بڑے ایک عمران خان ہے، ایک بشرا ہے، ایک علیمہ ہے، چوتھا پھر دور کہیں جا کے بیرسٹر گوہر نظر آتا ہے. وہ آپ کی بات درست ہوگی، ہم دور تک نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ایک دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جہاں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، وہ دیکھو وہ بیسڈ فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی. یہ کون سی فیملی؟ یہاں بہن کا اور بیوی کا دور دور تک پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. بیوی نے کبھی نہ دیکھیں نا، وہ آپ ان کی بیگم، میں ذرا ایک کنکلوڈ کروں، میں دیکھیں جہاں تک ان کی بیگم کا تعلق ہے، کبھی اس نے پولیٹیکل کسی بھی کمیٹی اور میٹنگ میں حصہ نہیں لیا. بہن نے کبھی حصہ نہیں لیا. وہ اپنے بھائی کے یہ جو لیڈ کر رہی تھی مارچ کو، یہ فیصل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی؟ نہیں، وہ دیکھو میں اس کے ساتھ تھی، وہ آگے لیڈ کر رہا تھا، علی امین صاحب لیڈ کر رہا تھا، وہ ضرور تھی، لیکن وہ آن کیمرہ وہ لوگوں کو بلا رہی تھیں، وہ احتجاج پر مائل کر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے جانا ہے، وہ گول سیٹنگ کر رہی تھی. احتجاج میں تو ہمارے ساتھ ساری فیملیز آتی ہیں، لیڈ کر رہی تھی، ایک کا نہیں. وہ آئی تھی لیڈ نہیں، لیڈ تو دیکھیں وہ علی امین صاحب کے ساتھ ہی آ رہی تھی. علی امین صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے اور علی امین صاحب ہی کے تھے اور فیملی ممبر. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ باقی پارٹی سے ہم ڈیفرنٹ ہیں. ہم ورکر پارٹی ہے. فار انسٹنس ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے. ہم وہاں کسی کو شٹ اپ کال نہیں دیتے کہ آپ یہ بات نہ کریں، آپ ڈسکس نہ کریں. مروت صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ میٹنگز کے اندر بیٹھ کر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، کہتے کہ جتنی تذلیل ورکر کی علیمہ صاحبہ کرتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے گواہ ڈالے ہوئے اس کے اوپر. طلعت صاحب میرے ہو گئے، میں نے جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو 2 جولائی 2022 کو حکومت ختم ہونے کے بعد، اور 2 دسمبر 2023 کو میں چیئرمین بن گیا تھا. ایور سنس میں نے کبھی ایک بھی وقت میں، ناٹ اے سنگل ٹائم، چاہے وہ میرے خان صاحب کی جیل سے باہر تھے یا اس کے بعد تھے، میں نے تو علیمہ باجی کو سب سے پہلے دیکھا جب میں چیئرمین بنا اور اس سے ملاقات ہوئی. اسی دوران میں نے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں کبھی نہیں دیکھا. وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہے اور فیملی ہے، وہ آ جاتی ہے ہر وقت، اور ان کا انٹائر موضوع اپنا بھائی ہے. اس نے کبھی پارٹی کو نہیں کہا کون صدر بنتا ہے، کون سیکرٹری بنتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتی ہیں، وہ احتجاج کرواتی ہیں، وہ کیمپین رن کرتی ہیں کہ آپ نے ترسیلات جو ہیں نہیں بھیجنی، آپ نے زر مبادلہ پاکستان میں نہیں بھیجنا. وہ باقاعدہ دیکھیں اگر خان صاحب کوئی میسج دے، فار انسٹنس بشرا بی بی نے پشاور میں جس کا آپ ریفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اسپیچ کی تھی، لیکن وہ اسپیچ وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی تھی، بٹ وہ یہ کہہ رہی تھی کیونکہ خان صاحب کے ساتھ لوگ ملاقات نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کوئی انسٹرکشن دی ہے جو میں اپنے ورکر کو پارٹی آفس بیرر کو عمران خان جب اپنے بیگم اور بہن کے ذریعے پیغامات بھجواتے ہیں اور جب وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن میں موجود ہوتی ہیں، جب وہ احتجاج پر مائل کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس میں موروثیت. دیکھیں وہ خان صاحب نے جس وقت ملاقات کر رہے تھے نا، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات کوئی نہیں ہوئی تھی.
اور خان صاحب کے پاس ریسٹرکٹڈ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں علیم تو ہر دوسرے دن جا رہے تھے؟ نہیں ان دنوں میں نہیں گئے تھے، اس وقت بھی ملاقاتیں اتنی نہیں تھی. جس وقت یہ تھا تو خان صاحب نے ان کو جو انسٹرکشن دیے obviously انہوں نے وہ انسٹرکشن پڑھ کے سنانے تھے، یا جس طرح ترسیلات نہ بھیجو کوئی اور کام ہو. خان صاحب اگر ان کو ڈائریکشن دے دے تو وہ باہر چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت مختلف ہے، تو جو ورکر کی جماعت ہے اس کے اندر 10 لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں ٹرمپ کی مثال لے لیتے ہیں. ہم ورکر کی مثال، ٹرمپ کی مثال ہم ورکر ہیں. میں آپ کے سامنے ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، وٹ ایور دا اسٹیٹس. میں ایک چیئرمین، کوئی اس کی بہن ہو سکتی تھی، خان کی وائف ہو سکتی تھی، ان کا بیٹا ہو سکتا تھا. یہ الفاظ ہے ان لوگوں سے پوچھے جو ہم 7 وکلاء موجود تھے، اور خان صاحب نے میں نے 3 مرتبہ ریفیوز کیا تھا کہ اس بات پہ پارٹی اسٹرانگر ہو. خان صاحب نے باتوں میں بھی ہوا ہے، خاقان عباسی پرائم منسٹر بن گئے، راجہ پرویز اسرف پرائم منسٹر بن گئے، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بن گئے. دوسری باتوں میں بھی ہوا ہے بیکاز ان کے پاس سپیس نہیں ہوتا نا کہ خود وہ رکھ لے. ابھی دیکھیں نا زرداری صاحب، آپ کی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ آپ کی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں اگر خان صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن دا کوسچن از دس، چیئرمین شپ ان کو کہو چیئرمین شپ کسی کو دیں گے؟ یہ کبھی نہیں دیں گے. یہ اپنے پارٹی کا ہیڈ. اور اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو آپ کو ملتی؟ دیکھیں سر جی، وہ تو ایک الگ بات ہے نا. یہی بات تو ہے، وہ تو جیل میں گئے. ڈائریکشن تو ابھی بھی ہے، لیکن اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ اپنے بہن کو بھی بنا سکتے تھے، بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے، بیوی کو بھی بنا سکتے. سو جو اچھا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرے ایٹ لیسٹ. نہیں، آپ بائی ڈیفالٹ چلے مان لیے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، لیکن پھر جب اس فیصلے کو خود ہی انڈرمائن کیا جاتا ہے. ایک معاملہ، میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلے ڈرفٹ کر گئے ہم اس طرف. تو یہ کمانڈ کون دے رہا ہے کہ پارٹی کو کس طرف جانا ہے؟ یہ آپ کی طرف سے کمانڈ ہے، یہ جیل میں سے کمانڈ آ رہی ہے، یہ وہ جو ہم چاہیں کہ جو پیراشوٹ والے ہوتے ہیں ان کی طرف کون دے رہا ہے؟ نہیں، پارٹی کون رن کر رہا ہے؟ پارٹی کو جو رن کرتا ہے خان صاحب ہی کی ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن ہے، وہی لیڈر ہے، وہی چیئرمین ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. کل بھی چیئرمین، آج بھی وہ نہیں. وہ دیکھو میں ساری ہدایات خان صاحب ہی سے لیتا ہوں اور خان صاحب ہی کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. اس کی ایک ریزن ہے، عوام خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خان صاحب ہی کے نام پہ لوگوں نے ہمارے نشانات پہچان کے. تو کاغذی چیئرمین ہے کیا؟ ہم کاغذی چیئرمین کا انٹرویو کریں گے. میں ایک پارٹی کا چیئرمین ہونا، ایک سٹرکچر ہونا الگ بات ہے. تو ہمارے خیال میں بہت بڑا عہدہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات. انڈیا نے کہا تھا کہ 100 سال میں ایسا الیکشن نہیں ہوا. چٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے دنیا کی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، نتھنگ لائک اٹ. لیکن سٹرکچر کے ساتھ کہاں سے آپ پاور ڈرائیو کرتے ہیں؟ ہم اسی سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں جس نے 27 سال اس پارٹی اگر رہبری کریں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈائریکٹیوز دے. اور آج بھی تو who's running the party? Are you running the party? ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، خان صاحب کے انسٹرکشنز ہے، ہماری ایک ٹیم ورک ہے. بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان گیونگ دا پاور ٹو ون انڈیویجول کہ آپ رن کرے جی دس از یورس. نو، وی سے اٹ از آورس. ہمارے بات میں یہ نہیں ہے میرا، ہم کہتے ہیں ہمارا. میں کبھی نہیں کہتا میں نے ڈیسیجن، ہم کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا. تو ہم آلویز اس پارٹی میں ہم کہتے ہیں ہمارا فیصلہ یہی ہے.